خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجید هو المرتقى اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اللہ جل شانہ و رضوانہ بحمد رسول کریم رؤوف رحیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی بارگاہ میں دوسری نذرانہ پیش کرنے کے بعد بزرگ و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے خاص فضل و کرم سے اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید صاحب کی دعوت پر یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا مطلب مفہوم ان کے ذمن میں جتنی بحث ہے اختصار میں اللہ رب العالمین بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے رسول ہیں بعض کو بعض پر اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور بعض ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض ایسے ہیں جن کے اللہ رب العالمین نے درجات بلند کیے۔ آگے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے ہم نے ایک ایسے نبی ہیں ان کو نشانیاں عطا فرمائی اور روح قدوس سے اس کی مدد فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین یہ بیان فرما رہا ہے ہم نے نبیوں کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، سب کو، سب فضیلت والے ہیں، کم درجے والا کوئی نہیں ہے، فضیلتیں سب کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو فضیلت عطا فرمائی، یہ فرمایا بعض سے ہم نے کلام فرمایا، بعض کو ہم نے درجے بلند کیے، بعض کو ہم نے روشن دلیلیں دی۔ یہاں خصوصاً اللہ رب العالمین سے ایک مبارکہ میں 3 نبیوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ جن کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جس سے کلام فرمایا کوہ طور پر بلا واسطہ اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نشانیاں عطا فرمائی۔ کون سی نشانیاں؟ مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دے دینا، پرندوں کو مٹی سے پرندے بنانے، ان میں پھونک ماری اور زندہ کو اٹھ کر کے باذن اللہ کے حکم سے پھر مردوں کو زندہ کرنا، اور یہ غیب کی خبریں دینا، یہ بھی بتانا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو۔ یہ آیت مبارکہ کس سے سپارہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے یہ شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو بات کے درجے بلند کیے، اس میں مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کتنے درجے بلند کیے، کتنی فضیلتیں عطا فرمائی، کتنے کمالات عطا فرمائے، اس کی کوئی حد نہیں جانتا۔ یعنی ایسے کہہ لو انسان سوچتا رہے کتنے رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کی ہے، سوچتا رہے، سوچ کر اس کی سوچ کی جہاں سے انتہا ہوتی ہے وہاں سے ذکر مصطفیٰ کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اس کی انتہا نہیں، اس کی انتہا نہیں ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھو کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک بستی کے لیے بھیجا، کسی کو ایک قوم کے لیے بھیجا، کسی کو ایک شہر کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پیارے محبوب ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، پیارے محبوب نے آپ کو عالم کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الى الخلق کافہ، اللہ رب العالمین نے مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ساری مخلوق کے لیے اللہ تعالی نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ کوئی ایک بستی کا نبی، کوئی قوم کا نبی، خاتم النبیین، ہم نے آپ کو آپ کی نبی بنا کے بھیجا۔ اللہ رب العالمین فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو پر نبوت ختم کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا نبی اللہ کب آپ پر نبوت واجب ہوئی؟ فرمایا آدم بین الروح والجسد، آدم ابھی روح اور مٹی کے درمیان سے وہ اس وقت میں اللہ کا نبی تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی۔ 18,000 سال 14,000 سال پہلے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے آدم علیہ السلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا۔
بس ایک آہد سی یا آمد سی یہ کول بسارا کل بنیا یارا دیا گلہ یار جانے آدم تے بچارا کل بنیا ایک گلہ نے تم کو پہلے دیا تم کا اشارہ تے کل بنیا یہ رسول اللہ کی شان ہے کوئی چیز نہیں تھی سب سے پہلے رب العالمین احکم الحاکمین تھی ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی بنایا فرمایا اس وقت بھی میں آخری نبی تھا اگر ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت بھی آخری نبی تھے یہاں تھوڑا سا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث پاک کا مشکاۃ شریف میں ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تراشی کی کچھ تختیاں لے گئے یعنی تراشی کی کچھ تختیاں لے گئے تراشی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا نبی اللہ میرے پاس تراش شریف ہے جب یہ جملہ کہا نا تو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جلال آ گیا اس نے کے ساتھ ظاہر ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہاں حاضر تھے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تمہاری ماں یہ بہت سخت جملے نے ڈانٹا میں یہ کہتا ہوں یہاں کو ڈانٹ کے فرمایا کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار ہیں تمہارے اس جملے کہنے کی وجہ سے پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کا غصہ کیا یہ غصہ کا اظہار فرمایا ہے تو پھر عرض کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اللہ اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں پھر عرض کی رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی عرض کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے پہ راضی ہیں سبحان اللہ جب یہ جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عرض کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس بمحمد بیدیہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے لو بدا لکم موسیٰ اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو گئے فاتبعتموہ وترکتمونی اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو گئے میری موجودگی میں فاتبعتموہ تم ان کی پیروی کرو وترکتمونی مجھے چھوڑ دو لا ضللتم عن سواء السبیل فرمایا تم گمراہ ہو پھر آگے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے میری نبوت میں اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے میری نبوت میں وہ میری ختم نبوت کا اقرار کرتے ہو میرے اوپر ایمان لاتے یہ دیکھو ایک نبی ہو اولو العزم رسول ہے اللہ رب العالمین نے اتنی شان عطا فرمائی ہے ان سے کلم اللہ موسیٰ تکلیما موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ میری موجودگی میں آ جائے تو وہ آ جائے اگر تم ان کی پیروی کرو تم گمراہ ہو جاؤ گے تو ہے وہ اللہ کے رسول اگر وہ آ جائے ہم ان کی پیروی کریں گمراہ ہو جائیں گے جو قادیانی ہے وہ نبی نہیں وہ جھوٹا ہے جو ان کی پیروی کرتا ہے وہ تو گمراہ ہی ہے قادیانی کیا ہے کافر ہے وہ تو گمراہ ہے اگر نبی آ جائے وہ جو رسول پر حق ہیں اولو العزم رسول ہیں اگر وہ آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات واقعہ والی اب بھی آ جائیں وہ ظاہر ہو جائیں اگر ہم ان کی پیروی کریں تو گمراہ ہو جائیں گے اگر وہ تو نبی ہے نبی کی پیروی کریں گمراہ ہو جائیں گے اگر قادیانی اس کی کیا اوقات ہے جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کو نبی مانتے ہیں وہ تو کافر ہے کافروں سے بھی بڑے کافر ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انکم حظی من الامم وانا معکم من النبیین فرمایا امتوں میں تم میرے حصوں میں آئے ہو نبیوں میں تمہارے حصے میں آیا کیا فرمایا انکم حظی من الامم وانا معکم من النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتوں میں تم میرے حصے میں آئے ہو تم خوش نصیب ہو اور نبیوں میں تمہارے حصے میں آیا ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا حضرت عمر فرض کے چہرے کے اوپر خوشی کے اظہار وہ جو پریشانی تھی وہ لاہی میں وہ دور ہو گئی پھر دیکھو فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجدار سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے آپ کے درجے بلند کیے، کتنی فضیلتیں عطا فرمائیں، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دیکھو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند بڑے جوبر پہ تھا، میں کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے رات کی طرف دیکھتا ہوں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا فَإِذَا وَأَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے وہ چاند سے بھی زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیا ہے؟ چاند سے بھی زیادہ ہے۔ اتنی نورانیت، اتنی شان اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور کمالات معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دن مجھے بھوک لگی، بھوک کی وجہ سے میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا، جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا، تو اس راستے پر بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں میں جب بیٹھا لوگ گزر رہے تھے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہاں سے گزر ہوا، میں نے ان سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پوچھی۔ آیت مبارکہ کے مطلب کا مجھے پتہ تھا، میں نے اس لیے پوچھی کہ مجھے جو بھوک لگی ہے مجھے کچھ ساتھ لے جائے، میرے چہرے کی طرف دیکھے، میری پریشانی پوچھے، میں اپنی پریشانی بتاؤں۔ یعنی مجھے مسئلہ نہیں ہے، میں مسئلے کے لیے نہیں پوچھ رہا، مجھے کھانے کی طرف ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس